10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا نامدار سے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے ورد درود پاک، ذکر درود پاک کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی لوگ ہوئے دنیا کے اندر، جتنے بھی اولیاء کاملین ہوئے، تو ان کی تمام فرائض اور نوافل کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وظیفہ رہا جس کو کہتے ہیں درود پاک۔ کسی نے کسی انداز پر آقا دو جہاں سرور کون و مکان کو یاد کیا، کسی نے کسی انداز پر یاد کیا۔ تو ہماری بات تھی کربلا کی، کربلا کی طرف بھی چلیں گے۔ تھوڑی سی بات، چونکہ ایک بچے نے اشعار پڑھا کہ 50 ٹائم کی نماز، تو جب آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج مقدس میں بارگاہ رب العزت میں تشریف لے کر کے گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نزدیک بلایا، تو اللہ رب العالمین نے اس انعام، اس اکرام، اس عزت، اس تاج سے نوازا کہ وہ صاحب تاج بھی ہیں، صاحب معراج بھی ہیں۔ اس آقا کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب ارنی رب ارنی رب ارنی، یا رب میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدا بلند ہوئی، لن ترانی لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تم برداشت نہ کر سکو گے۔ لیکن جب آقا دو جہاں سرور کون و مکان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو مختار کل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے واللہ یؤتی انا قاسم بنایا ہے، اس ذات والا کے بلانے کی بات آئی تو حضرت ام ہانی کے یہاں آپ آرام فرمائیں۔ اللہ کو اشتیاق ہوا، بے قراری ہوئی کہ وہ اپنے محبوب کی زیارت کرے، دیدار کرے، ایک دوسرے کو دیکھیں، محبوب بھی اور عاشق بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ چلے جائیے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیے اور لے کر کے آئیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرمائے۔ جبرائیل امی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی پھوپھی کے یہاں ہیں اور وہاں آرام فرما ہے۔ حکم ہوا کہ کوئی گستاخی نہ کر دینا، پیر پکڑ کر ہلا نہ دینا، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں حضور، حضور ایسے ہیں کہ ان جیسا نہ کائنات میں کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، چونکہ وہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، جو حیات عطا کرنے والا ہے، جو حدیث کن کا مالک ہے، جس کے فیصلے کن اور فیکون پر ہیں، جو حی اور قیوم ہے، جس کی ذات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، وہ ذات والا اس محبوب کا اشتیاق کرنے والی ہے۔ اور وہ فرماتی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ فرماتا۔ اس محبوب کے در پر دربانی کے لیے جبرائیل امی، جبرائیل امی کون؟ جو سید الملائکہ ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس صحیفے لانے والے، وحی لانے والے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن لانے والے ہیں۔ وہ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ آج ام ہانی کے دروازے پر ہے۔ اللہ حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل پیر پکڑ بھی نہیں ہلانے دینا،
کوئی کام ایسا نہ کر دینا کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل ہو جائے. اے مولا آرام فرما ہے، کیا کروں؟ اللہ نے حکم فرمایا اسی رات کے لیے تو میں نے تجھے کافور سے پیدا فرمایا ہے. اپنی پیشانی ذرا میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیارے محبوب جس کے لیے میں نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آج اس رؤوف الرحیم کے قدموں پر اپنی پیشانی کو رگڑ تو صحیح. سرکار مدینہ کے قدموں پر پیشانی رگڑی جاتی ہے، ماتھا رگڑا جاتا ہے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قدم بوسی کیوں کرتے ہو اپنے پیر کی، کیوں کسی کے آستانے پہ جاتے ہو، کیوں چوم لیتے ہو؟ ہم جبرائیل امی علیہ السلام کی سنت ادا کر دیا کرتے ہیں کہ آپ کے لب مبارک بھی کافور کے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک بھی ہے. آپ نے بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے، سفر طے ہوا. موسیٰ علیہ السلام کریں رب ارنی رب ارنی رب ارنی، وہاں صدا بلند ہو لن ترانی لن ترانی لن ترانی. لیکن جب میرے آقا صاحب قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے جبرائیل امی علیہ السلام مقام سدرۃ المنتہا پر کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اس کے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، جبریل ختم ہو جائے گا. تو وہاں سے میرے آقا کا اختیار پتہ چلتا. میرے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ، حضرت آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسین کے نانا، علی کے مولا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق بنانے والی ذات، فاروق کو فاروق اعظم بنانے والی ذات، عثمان کو غنی بنانے والی ذات جب آگے بڑھتی ہے تو بڑھتی چلائی جاتی ہے اور صدائیں بلند ہوتی ہیں، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سفر طے کیا اور ادنو منی کی صدائیں بلند ہوئی، میں صاحب قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر پہنچا تو میں نے رب العزت کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. عاشق رسول کہہ دیتے ہیں کہ یوں ملے ہوئے تھے سرکار مدینہ جیسے ہماری بھویں ملی ہوئی. یہاں سے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا اس کا حل معاملہ ہوتا ہے. ہم تو ہوش و گوش والے ہیں، سالک ہیں، تو ہمارے لیے شعور ہونا ضروری ہے کہ ہم بولیں تو وہ بات بولیں کہ جو شریعت مطہرہ کے تحت. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے گفتگو فرماتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے، نماز ملتی ہے، 50 ٹائم کی نماز ملتی ہے جو اس بچے ناشاد پڑھاتا ہے. 50 وقت کی نماز ملی. حضور بڑے خوش ہوئے اور چل دیے وہاں سے سب تمام طائف. بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر کر رہا ہوں جو کہ لوگ رکتا نہ جائیں. آپ چلتے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے حبیب کیا کیا ملا کہ مجھے 50 ٹائم کی نماز ملی ہے، روزے ملے ہیں، میرے لیے ارکان حج ملا ہے، یہ تمام چیزیں انعامات سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے. تو آپ نے کہا کہ حضور میری امت تو، میرے ذہن سے نکل رہی یہ بات، جو ٹائم تھا ان کی نمازوں کا، تو وہ انہوں نے اپنی بات بتائی اور عرض کیا کہ 50 ٹائم کی نماز آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ بولے اچھا وہاں ہے لن ترانی. حضور پھر واپس تشریف لے کے جاتے ہیں، جبرائیل بھی ساتھ میں نہیں، نہ پوچھا گیا ہے نہ بلایا گیا ہے. سرکار پھر جاتے ہیں، بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے. سرکار تشریف لے کر واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے 45 ٹائم کی. پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہے. پھر جاتے ہیں، پھر 5 ٹائم کی کم ہوئی، 40 ٹائم کی رہ گئی. پھر گئے، پھر 5 ٹائم کی، 9 مرتبہ حضور تشریف لے کر کے گئے. 5 نہ 45 مرتبہ کی نماز کم کرائی گئی. لیکن اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندگی کرنے پر بھی اسی 50 ٹائم کا انعام اور انعام اور قرب الہی حاصل ہوگا. یہ شان ہے سید المرسلین کی، جو مختار کل ہیں، جو دانہ سبل ہیں، جو ختم رسول ہیں. ان کی بات ایسی بات ہے کسی کی نہیں ایسی کوئی بات.
ایسا قرب کسی کو حاصل نہیں۔ تمام انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، لوط ہوں، سلیمان ہوں، داؤد ہوں، تمام کے تمام اپنی جگہ پر بلند اور بالا، لیکن جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جس کا ذکر جس کے لیے بلند کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے محبوب میں نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، بروز حشر بھی میں تجھے وہ مقام عطا فرماؤں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کائنات کا ہر انسان، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ولی، شہداء، صالحین، اولیاء، عطاد، ابرار، اخیار، نجبہ، سارے کے سارے رضائے الہی چاہتے ہیں، لیکن رب رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے۔ ہمارے لیے بڑے اعجاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اس پیارے نبی، اس پیارے رسول کی امت میں پیدا فرمایا، اور بڑا انعام یہ ہے کہ ہمیں وہ محفل عطا کی، اس رحمت للعالمین کی محفل عطا کی کہ جس کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس پر مزید انعام یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ 25 محرم کی تاریخ تھی، اب 26 لگ گئی، 26 محرم کی شب ہے، ہلدوانی کی رات ہے، اور مدینے والے کی بات ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے چند لوگوں کو چنا، چونکہ جماعت جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، 22,000 سے اوپر کا لشکر تھا، امام حسین کے خلاف حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مولوی بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 18,000 علماء نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ آپ کا قتل کرنا جائز ہے۔ تو سارے کے سارے قرآن والے بھی تھے، نماز والے بھی تھے، شریعت والے بھی تھے، لیکن پہچان یہ ہونی تھی کہ حق والے کدھر تھے۔ حق والے وہی تھے 72، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے۔ تو آج ہم اس حسین کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور حسین کے نانا کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا سید المرسلین خاتم النبیین جب تشریف لاتے ہیں معراج سے، تو پتہ یہ چلا کہ 22 سال کا کچھ عرصہ گزر گیا، وقت کنڈی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ جب اس بات کی چرچا مدینے میں ہوئی تو ابو لہب کو اس بات کا پتہ چلا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقام کیسے ملتا ہے، اتباع سے مقام ملتا ہے، وہ جس کی بھی کرے۔ اگر آدمی فرعون بنتا ہے تو شیطان کی اتباع کرتا ہے، اور رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے تو اس زمانے میں ولی بنے گا، غوث بنے گا، ابدال بنے گا، ابرار بنے گا، خیار بنے گا، ولی بنے گا، شامل ہے بنے گا، علماء بنے گا۔ علماء حق جتنے بھی ہیں تمام کے تمام اللہ والے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے، چونکہ یہ وارث النبی ہیں، جانا چاہیے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، چونکہ جب اللہ کی ہم بات سنیں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں، ہمیں موبائلوں میں لگا دیا گیا، دنیا بھر کی فضول باتوں میں لگا دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کربلا ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا کیا ہے، اپنے ساتھ والوں کا کیا ہے، ملنے والوں کا کیا ہے، کیسے حق ادا کیے ہیں انہوں نے، تمام کے تمام نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسلام کا سال قربانی پر ختم ہوتا ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ جب بقرعید ہوتی ہے تو سال کا لاسٹ مہینہ ہوتا ہے، جب شروعات ہوتی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں نواسۂ رسول نے اپنی قربانی پیش کی۔ تو ابو لہب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا لو میاں ابو بکر، آج ہم نے ایک بات سنی ہے کہ تمہارے جو آقا ہیں، جو تمہارے نبی ہیں، جو تمہارے رسول ہیں، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جن کی اتباع کرتے ہو، جن کے اوپر اپنا جان و مال قربان کرتے ہو، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں میں چلا گیا، میری رب سے ملاقات ہو گئی، مجھے نماز ملی ہے، یہ انعامات ملے ہیں، مجھے قرب الہی ملا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں کیا یقین ہے اس بات پر؟ تو اب تک ابو بکر تھے آپ نے کہا امنا صدقنا، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے آقا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو جد الحسن والحسین ہے، میرے آقا 100% نہیں
ہزاروں کروڑوں مرتبہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا معراج پر گئے ہیں، اور میں نے جس بات کا گواہ ہوں، میں خود احساس کرتا ہوں اس بات کا کہ میرے آقا پر یہ رحمتیں ہوئی ہیں، میرے آقا کی رب سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے نماز ملی ہے، روزہ ملا ہے۔ ابھی بات نہیں ہوئی رسول اللہ سے، بات نہیں ہوئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدائے کا امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بڑے چرچے ہو رہے ہیں، بڑا شورا ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی رب سے ملاقات ہوئی ہے، آقا آپ بتا دیں کیا معاملات رہے؟ تو آپ نے فرمایا آؤ صدیق اکبر، اب ملا لقب صدیق کا کہ تم سچے ہو، تم نے صداقت کے ساتھ گواہی دی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنا دیا گیا۔ کیسے بنے؟ حضور کی بات پر یقین کرنے پر۔ آج ہم ایسے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے، جنت میں حوریں ہوں گی، نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ تو یہ چلے کہ یہ باتیں حضور کی باتیں، اللہ کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، یہ کس پر آئی؟ یہ سارے کا سارا علم، قرآن، حدیث، تمام کی تمام احادیث کی جتنا بھی مجموعہ ہے، یہ کس کی طرف سے آیا؟ یہ اس امی لقب کی طرف سے آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امی اسے کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم اپنی عطا سے عطا فرمایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ ان کے مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے خود پڑھایا۔ اس نبی، اس رسول کی محفل سجانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ جو تمام طریقہ ہے، یہ صحابہ رسول کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر تمام صحابہ اللہ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے طلحہ، اے حذیفہ، اس جگہ پر جہاں پر تم بیٹھے ہو، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تمام صحابہ خوش ہو گئے، تمام کے تمام نے نعرہ رسالت لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تمام کے تمام بیٹھے حضور کی بارگاہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام کو اللہ رب العزت ترقی دے گا، تمام دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلے گا، تو اس میں صاحب نصاب بھی لوگ ہوں گے، اور ایسے غریب غربا بھی ہوں گے جن کے پاس کوئی فرایت کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہوگا، ان کے پاس مال و متاع نہ ہوگا، تو آقا انہیں یہ جنت کی کیاری کیسے نصیب ہوگی؟ کہ کیسی فکر ہے، کیسی سوچ ہے۔ چونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے، اور اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے، آپ نے سجدہ کیا، یا رب حبلی امتی کی صدائے بلند کی، عرض کیا یا اللہ میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ نبی جو دنیا میں تشریف لائے تو امت کی فکر ہو، تو ان کی صحبت میں رہنے والے اپنی فکر نہیں کرتے تھے، اس گناہگار امت کی فکر کرتے تھے کہ ان کے لیے کیا ہم سہولیت اللہ کی بارگاہ سے عرض کریں اور انہیں مل جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر، ایسی فکر کہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ہندوستان میں بیٹھ کر ذکر کرے گا،
کوئی پاکستان میں کرے گا، کوئی امریکہ میں کرے گا، کوئی لندن میں کرے گا، کوئی جارڈن میں کرے گا، کوئی اٹلی میں کرے گا، کوئی ترکی میں کرے گا، کوئی ہلدوانی میں کرے گا، کوئی امروہہ میں کرے گا، کوئی دہلی میں کرے گا. تو اسے اگر وہ اپنے حالات کی وجہ سے اس جگہ نہیں آ سکا، اسے ریاض الجنہ میسر نہ ہوئی، تو آقا اسے کیسی یہ انعام ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو میرے رب کا اور میرا ذکر کرے گا اور اس جگہ پر بیٹھے گا، تو وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگ ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کو اونگا نیندی آنی شروع ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے. روح کیا چاہتی ہے؟ نور کی طرف کھینچنا. چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں ہے کہ اللہ کے ذکر سے قلوبوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا قلب مومن بیت اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے. چونکہ الستو بربکم کا اقرار کر کے آئیے، کہہ کے آئیے بے شک قالوا بلا تو ہمارا رب ہے. اور دیدار مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے آدم کے اندر روح رکھی، جو قیام کیا گیا، جو ہمارے اندر بھی آج موجود ہے. یہ سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات. تو ان محفلوں میں بیٹھنا، ان ذکروں میں رہنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منظوری جس کے لیے وہ اس ذکر میں آئے گا، ورنہ محروم رہ جائے گا. چونکہ حضور غوث الثقلین پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے عبد القادر کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب میں چاہوں جس کا دل چاہے اپنی طرف رجوع کر لوں، جب چاہوں پھیر دوں. تو یہ اولاد رسول ہیں، امام حسن کی اولاد ہیں، پوتے ہیں حضرت امام حسن کے. ننیال کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں ہیں. جب پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا اختیار یہ ہے کہ اپنی طرف چاہیں دل لگا لیں، اپنی طرف چاہیں تو الگ کر دیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، جس کے جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا، جس کی کوئی خوبی کوئی اپنے اندر لا ہی نہیں سکتا، صرف ان کی سنتوں کی اتباع کر کر فلاح پا جاتا ہے. تو آج اس رسول کے اختیار کا عالم کیا ہے؟ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو یہ قسم خدا کی نبی معظم کہ انعام اور اکرام کی بات ہے کہ وہ متوجہ ہیں آپ کی طرف کہ آپ ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. ورنہ ہماری اوقات نہ ہماری زبان اس لائق ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ ثنائے احمد مرسل میں کوئی کیا زبان کھولے، ثنائے احمد مرسل میں کوئی کیا زبان کھولے، زبان اللہ کی لائے تو ان کی شان میں بولے. اس کی ثنا کرنے والا خود رب العالمین ہے. اگر قرآن کا ہر پارہ، ہر سورہ، ہر آیات آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تفسیر جو ملے گی تو رسول اللہ کے نور کی ملے گی. تمام ذکر جو ملے گا تو وہ رسول اللہ کا ملے گا. آج ہم اس نبی، اس رسول، اس خاتم النبیین کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اگر من اکتا ہے تو اشارہ کر دیجئے گا، میں دعا کر دوں گا.